قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس آج 4 بجے ہوگا۔ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد ایجنڈے میں شامل ہے۔ آرٹیکل 63A کی تشریح کے حوالے سے صدارتی ریفرنس کی سماعت آج دوبارہ ہوگی۔ اٹارنی جنرل اپنے دلائل مکمل کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سیاسی کمیٹی اور پارٹی ترجمانوں کے الگ الگ اجلاس طلب کر لیے۔ تحریک عدم اعتماد اور اتحادی جماعتوں سے رابطوں پر مشاورت ہوگی۔ مسلم لیگ کاف کی قیادت آج اسلام آباد میں اہم ملاقاتیں کرے گی۔ کاف لیگ کی قیادت MQM اور بلوچستان عوامی پارٹی سے ملاقات کرے گی۔ تحریک عدم اعتماد اور حتمی فیصلے کے لیے مشاورت ہوگی۔ آج اسلام آباد میں اپوزیشن کا پاور شو، PDM میدان سجائے گی۔ ملک بھر سے قافلے پہنچنا شروع، جگہ جگہ استقبال۔ حکومت جائے یا جان، کبھی ان چوروں کو معاف نہیں کروں گا۔ وزیر اعظم کا اسلام آباد میں امر بالمعروف جلسے سے خطاب۔ منحرف ارکان کو پیغام، کہا میرے خلاف ووٹ ڈالا تو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی۔ نون لیگ کے مہنگائی مکاؤ مارچ کا رات سرائے عالمگیر میں پڑاؤ آج جہلم سے اسلام آباد کے لیے نکلے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آج پیش کیے جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اراکین صوبائی اسمبلی نے تحریک عدم اعتماد پر دستخط کر دیے۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز۔ ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو۔ بریک کے بعد حاضر ہو چکے ہیں، پروگرام کا دوسرا حصہ ہے۔ پروگرام میں آگے بڑھیں گے لیکن موسم کی بات کریں گے۔ جی بالکل، موسم میں ہم کراچی کی بات کریں گے، اور کراچی میں جی موسم گرم اور خشک رہنے کی توقع ہے۔ جو درجہ حرارت ہے وہ اس میں اضافے کی توقع کی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ اگلے 2-3 دنوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 30 مارچ سے 1 اپریل تک جو ہے موسم گرم رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے یہ جو کہنے اپڈیٹ دی ہے۔ کراچی میں 30 مارچ سے 1 اپریل تک موسم گرم رہنے کی توقع کی گئی ہے، جبکہ کراچی میں اگلے 2 روز درجہ حرارت کی بات کی جائے تو 34 سے 36 ڈگری تک۔ یہ 34 سے 36 اگر لاہور یا اسلام آباد میں ہونا تو یہ اتنا نہیں ہوتا، کراچی میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہیومیڈیٹی بہت بڑھ جاتی ہے۔ خیر، متوازن موسم کے بعد جو گرمی کی شدت ہے اس میں دوبارہ اضافہ متوقع ہے، اور سندھ کے جو دوسرے اضلاع ہیں ان کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ خاص طور پہ جو دیہی سندھ ہے اس کے مختلف اضلاع میں تو جو درجہ حرارت ہے وہ 41 سے 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی رہ سکتا ہے۔ جبکہ اتوار کی یا سنڈے کی بات کی جائے تو زیادہ سے زیادہ 40 ڈگری تک ریکارڈ کیا جائے گا، اور اس حوالے سے ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا کہ موسم کراچی والوں تو آپ نے غیر ضروری طور پہ باہر نہیں نکلا۔ ہیٹ ویو ویسے بھی کراچی میں بڑی عجیب سی ہوتی ہے، جب گرمی آتی ہے تو جیسے عمران نے کہا ہیومیڈیٹی ہم جیسے لوگوں کو ویسے تھوڑی زیادہ لگتی بھی ہے جو ان ایریاز سے جاتے ہیں، اور ہمیں نا ویسے بھی AC میں رہنے کی بڑی عادت پڑ گئی ہے۔ ہم اسٹوڈیوز اور یہ غلط ہے، لیکن obviously it's the nature of job۔ ہم اسٹوڈیوز میں بیٹھتے ہیں، لائٹس ہوتی ہیں، اور اوور آل ویسے میں زیادہ لگتی ہے۔ اچھا آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم نے بہت گھریلو باتیں کر لی۔ اب آپ کو بتاتے ہیں جی نکلے تیری تلاش میں، جس میں آج مستنصر حسین طاہر صاحب اور وقار احمد ملک بات کریں۔ مستنصر حسین طاہر صاحب کی جو کتاب ہے ڈاکیہ اور جلہا، اس کے اوپر تو دیکھتے ہیں آج کا نکلے تیری تلاش میں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نکلے تیری تلاش میں، اور اس دفعہ بات کریں گے طاہر صاحب کے ناول ڈاکیہ اور جلہا پہ۔ ایک بہت بڑا، بہت شاندار ناول۔ طاہر صاحب ڈاکیہ اور جلہا کے جو چند ابتدائی صفحات ہیں ان میں مختلف اشیاء جو ہیں وہ کہانی بیان کرتی ہیں، اور وہ کہانی کو آگے لے کر چلتی ہیں۔ مثلا ماچس کی تیلی ہے وہ ایک کہانی بیان کر رہی ہے، بندوق کی نالی کہانی بیان کر رہی ہے، ایک پینٹ کی جو بیلٹ ہوتی ہے یہ کہانی بیان کر رہی ہے۔ تو اورہان پاموک کا جو ناول ہے وہ ذہن میں آتا ہے کہ مائی نیم از ریڈ میں تقریباً سارا کرافٹ اس طرح ہے کہ تمام وہ اشیاء جو ہیں، کبھی سکہ کہانی بیان کرتا ہے، کبھی وہ مختلف اشیاء کہانی بیان کرتی ہیں۔ تو کبھی آپ کے ذہن میں آیا کہ پورا ناول ہی آپ کا، کیونکہ وہ بہت ہی مزیدار چیز تھی ڈاکیہ اور جلہا کی، اور میں جب وہ پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں تھا کہ شاید یہ آپ اس نے کیری کیا ہوگا، آپ کا پورا ناول اسی بنیاد پہ ہوگا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ تو کبھی آپ کے ذہن میں آیا کہ پورا ناول اسی طرح کی کرافٹ پہ لکھا جائے؟
ایک شعور کی رو جو آوارہ ہو جاتی، وہ اس حساب سے لکھا گیا. اینڈ آئی فیل کہ پورا ناول جو ہے اس میں ایک مونوٹنی آ جاتی اگر وہ ٹھیک. بنیادی طور پہ جو مختلف ناولوں میں نے یہ ایکسپیریمنٹس کیے ہیں، خز و خاشاک زمانے میں بھی، راکھ میں بھی، اس کے آخر میں آپ جانتے ہیں کہ وہ سپاہی زندہ ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو وہ اس میں آپ کہہ لیں کہ جادوئی حقیقت پسندی بھی آتی، جو ہم نے مستعار نہیں لی، ہماری داستانوں میں پہلے سے موجود تھی. لیکن آپ اس قسم کی سچویشن جسے آپ گرفت میں نہیں لے سکتے ٹوٹلی بلیک اینڈ وائٹ میں، وہاں پہ آپ یہ ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں، ایک سلائٹلی ایبسٹریکٹ. ٹھیک. اور اگر آپ اس ٹیکنیک کے ساتھ ہی پورا ناول لکھیں تو اس میں اپنی ایک مناٹنی آئے گی اور ایک بوریت آ جائے گی. تو اس لیے میں لکھ تو سکتا ہوں لیکن وہ میں نے نہیں لکھا اس کو. طاہر صاحب، آپ کے اس ناول میں مردہ شاعرہ کا جو باب ہے اس میں بہت واضح اشارے ملتے ہیں کہ شاید آپ کا اشارہ پروین شاکر کی جانب ہے، اور اگر وہ بہت واضح اشارے نہ ہوتے تو یقیناً میں بات نہ کرتا. تو کیا واقعی جس دن پروین شاکر صاحبہ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا کار پہ، وہ شب ہجرہ والی بات ہے؟ کیونکہ زندگی میں کو بہت سارے کام نہیں کیے، کاروبار نہیں کیے، کو ملازمتیں نہیں کی، تو ظاہر ہے کہ ایک مجھ جیسا بیکار شخص جو ہوتا ہے اس کے ساتھ وقوعے ہوتے رہتے ہیں، تجربے ہوتے رہتے ہیں، سانے ہوتے رہتے ہیں، کچھ خوشگوار کچھ ناخوشگوار. تو مارننگ ٹرانسمیشن میں کر رہا تھا ان دنوں. اچھا. تو مجھے اب تک وہ ٹائمنگ، اسی لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ ٹائمنگ بھی مجھے آلموسٹ یاد ہے. تقریباً 9 بجے ٹرانسمیشن میں نے ختم کیا، ڈرائیور آیا، بیٹھا ہوں، میرا 9:30 ہو گئے ہوں گے، 9:45 ہو گئے ہوں. تو وہ جو مین سڑک ہے جو پارلیمنٹ ہاؤس جاتی ہے، وہ پتہ نہیں کیا کہلاتی، تو اس کے اینڈ میں بالکل جہاں وہ ٹی جنکشن بنتا ہے، جی جی. تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ بھئی ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے. تو ڈرائیورز کو بڑی ہوتی چنتا کہ دیکھیں کیا ہوا ہے. تو اس نے گاڑی روکی، گیا، واپس آیا. تو میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا صاحب کو ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو وہ عورت جو ہے کوئی مری پڑی ہے. تو اچھا، میرے ذہن میں بھی نہیں تھا. میں گھر گیا ہوں تو اظہار الحق میرا دوست، جی. اس کا فون آ گیا کہ تمہیں پتہ ہے کہ بھئی آج صبح 1 بجے کے قریب آئے جو ہے پروین شاکر، اس کی ڈیتھ ہو گئی. اٹ واز اے شاک ٹو می، بہت بڑا شاک تھا. جی بالکل. پروین کے ساتھ میری دوستی نہیں تھی، لیکن ہم ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے تھے اور میل ملاقات ہوتی رہتی تھی، کیونکہ شاعر حضرات تو ایک دوسرے کو مشاعروں میں ملتے رہتے ہیں نا، جی. تو وہ زیادہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. فکشن والے زیادہ تر وہی تنہائی میں رہتے ہیں. کبھی 1-2 سال کے بعد کسی انٹرنیشنل کانفرنس میں ملاقات ہو گئی. چنانچہ اس حوالے سے پروین کے ساتھ میرے ایسی کوئی قربت نہیں تھی کہ ہم ملتے ہوں یا کہیں بیٹھ کے گفتگو کرتے ہوں یا ہمارے درمیان کوئی ایسا کامن سلسلہ ہو. بہت اچھی خاتون تھیں، ان کے بارے میں پھر کبھی بات کروں گا. جی. لیکن ان صدمہ بہت ہوا. اور میں گیا پھر جنازے پہ، اور باقی ساری جو ہے ڈیٹیل انگلیوں والی جو ہے وہ بالکل درست ہے کہ ان کے وہ پہنچے نہیں تھے کوئی عزیز و اقارب. اور افتخار عارف گئے، افتخار عارف نے ان کو لحد نے اتارا تو ان کو ہارٹ کا کوئی مسئلہ تھا. تو مجھے اب تک یاد ہے کہ میں کنارے پہ کھڑا ہوا تو ایک دم تو اس نے کہا کہ کچھ اس قسم کی بات کی کہ مستنصر پروین کو لے لو، کیونکہ وہ سنبھال نہیں پائے تھے. تو وہ جو تھی فیلنگ جب میں نے ان کو لیا ہے، تو وہ انگلیاں جو تھیں وہ جس طرح میں نے ایگزیکٹلی اس طرح ہوا. اور وہ سارا میں نے ڈاکیہ اور جلاحہ میں بیان کر دیا. طاہر صاحب، ڈاکیہ اور جلاحہ کے حوالے سے ایک سوال ہے، اور اگر اس سوال کا جواب آپ نہ دینا چاہیں تو اس میں مطلب کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور اگر دے دیں تو بہت اچھی بات ہے. پروین شاکر کا ایک شعر ہے جو بار بار اس کا ایک حوالہ آتا ہے، شعر نہیں ہے مطلب اس کا ایک حوالہ آتا ہے کہ پروین شاکر کا ایک شعر جو ہے وہ اس ڈاکیہ اور جلاحہ کا جو ہیرو ہے اس کی مردانگی پر ایک تانا ہے. تو وہ اگر آپ بتانا چاہیں تو مطلب وہ کون سا شعر ہے؟ دیکھیں، میں نے وہاں بھی نہیں لکھا اور یہاں بھی نہیں بتاؤں گا لیکن یہ تانا مجھے ملا تھا. اچھا. اور درست تھا.
ایک جفا والی بات تھی شاید، اور وہ اس کا مصرع مجھے یاد نہیں، شعر یاد نہیں رہتے، کہ تم نے تو ڈال دی صفر، پتہ نہیں تم کو اس سے کیا، اور لے جائیں مجھ کو اٹھا کے عدو، تم کو اس سے کیا، کچھ اس قسم کا۔ طاہر صاحب، ڈاکی اور جلاحہ سے ایک نفسیات کا سوال برآمد ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے لکھا ہے کہ صرف عشق ہمہ وقت زندگی بھر کی موجودگی کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے لکھا کہ ایسا عشق ایک ڈھکوسلا ہوتا ہے، صرف مجبوری اور بے بسی ہوتی ہے جو بہانے تلاش کرتی ہے، ایسے افلاطونی عشق کا دفاع کرتی ہے، خطوں کا انبار، کارڈز، تصویریں، چھوٹے چھوٹے تحفے، زرد پھول، لپسٹک کے نشان، سب کے سب ایک لمحہ بھر کی نشاط، یہ تمام صرف ایک لمس کا متبادل نہیں ہو سکتے۔ دراصل مشرقی سوچ تو یہ ہے کہ وہ عشق ہی کیا جو کامیاب ہو گیا، مطلب عشق تو ہوتا ہی وہ ہے جو کہ ناکام ہو، وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ عشق نہیں رہتا۔ یہ ہماری مشرقی ایک خاص سوچ ہے، جبکہ اس میں یہ ڈاکی اور جلاحہ میں بات الٹ ہے۔ ہم لوگ مطلب خوش رہتے ہیں نا ناخوشی میں، ہمیشہ اپنے آپ کو اذیت دیتے ہیں۔ ہمارے فلمی گانے دیکھ لیں، شاعری دیکھ لیں، رونا دھونا ہے، جفا کے کام ہو رہے ہیں، سارا کچھ، تو فیل وہ ایک ہوتا ہے نا اپنے آپ کو اذیت دینا اور پھر اس میں سے خوشی حاصل کرنا، ایک سیڈسٹک سی ٹینڈنسی ہے ہمارے اندر۔ اس حوالے سے ہم نے عشق کو بھی بیان کیا۔ وہ جو موجودگی ہے محبوب کی، وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ مطلب کہ اگر ملاپ ہو جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ صرف ان کا ختم ہوتا ہے جن کے اندر صرف حرص ہوتی ہے، جی، یا ایسی خواہشیں ہوتی ہیں کہ ان کے پورا ہونے کے بعد ان کا عشق ختم ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو موجودگی ہے ہمہ وقت کسی ایسے شخص کی جو آپ کا عشق خاص ہو، وہ تمام تر روابط اور ریلیشن شپ کی جو کاملیت ہے، اس کے بعد اس کے اور اینگل سامنے آتے جی، اور وہ اینگل جب تک وہ رفاقت نہ ہو تب تک وہ اینگل سامنے نہیں آتا۔ طاہر صاحب، جو پیر مٹھا کا مزار ہے وہ اصلی ہے؟ مطلب آپ نے وہاں پہ اس میں لکھا ہے کہ ہمارے ایک حکمران تھے، وہ بھی وہاں پہ حاضری دیتے تھے۔ نہیں، یہ ایک فکشنل ہے، اچھا، اور میں نے کہیں سے سنا تھا کہ اس قسم کا کوئی کریکٹر ہے، لیکن یہ باقی اس کو ظاہر ہے کہ میں نے عرض کیا نا کہ بنیاد اس کی صحیح ہوتی ہے، اس کے بعد جو اس کی برانچز ہوتی ہیں وہ فکشنل ہے، لیکن کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے جی، ایسے لوگوں کو کہ جو جوانی میں کچھ ہوتے تھے اور آہستہ آہستہ وہ باقاعدہ اسی روپ میں ڈھلتے جاتے ہیں جس روپ میں ان کا باپ تھا۔ اگر وہ ایک جاگیردار تھا تو وہ جابر ہی ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی سوشلسٹ ہو، اور اگر وہ پہلے وہ دہریے تھے اور ایگنوسٹک تھے اور آخری عمر میں وہ پھر وہ بھی تصویر پکڑ لیتے ہیں کیونکہ درگاہ کی آمدن بہت ہوتی ہے، تو فائنلی اینڈ رزلٹ یہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ